السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ رمضان میں چلنے والے نئے شروع ہونے والے ڈرامے جو کہ ہم روزانہ جس کی ایک قسط دیکھ رہے ہیں اور اس سے محظوظ ہو رہے ہیں، بہت ہی ہلکا پھلکا اور طنز و مزاح سے بھرپور یہ ڈرامے جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں، جن میں سے ایک ڈرامہ جس کا نام ہے دل والی گلی میں۔ یہ بڑے ہی ایک ہلکی پھلکی سی ایسے مزاح سے بھرپور یہ ڈرامہ ہے، جس میں کہ مڈل کلاس گھرانوں کی کہانی بیان کی گئی ہے، جو کہ دو کزنز ہیں اور جن کے ماں باپ جو ہیں ان کی آپس میں دشمنی ہے اور اختلاف چلتے ہیں ان کے، لیکن یہ بچے جو ہیں وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اس طرح سے جو مزہ پیدا ہوتا ہے اور جو مسائل پیش آتے ہیں ان لوگوں کو، شادی تو ان کی ہو جاتی ہے لیکن اس کے بعد کے جو مسائل ہیں ان سے، اور جو دلچسپ صورتحال بنتی ہے اور جن مشکلات سے ان بچوں کو گزرنا پڑتا ہے، اس پہ مبنی یہ کہانی جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ جیسے کہ اس میں دو کردار ہیں، دیجو اور موجی۔ یہ دونوں ہیں تو کزن، فرسٹ کزن ہیں، لیکن ان کی شادی اس طرح سے مشکل ہو گئی کہ دونوں کے ماں باپ جو تھے وہ شادی کرنا نہیں چاہتے تھے۔ موجی کی ماں اور جیجو کی ماں دونوں جو ہیں وہ نند بھاوج ہیں، اور چونکہ بھائی نے اپنے پسند سے شادی کی تھی تو نند کو وہ پسند نہیں ہے بھابھی، تو وہ نہیں چاہتی کہ ان کے بیٹے کی شادی اس بھائی کے بیٹی سے ہو اور وہ بہو بن کر کے گھر آئے، لیکن اب حالات اس طرح کے پیدا ہو گئے کہ انہیں شادی کرنا پڑی اور وہ گھر آ گئی ہے بیاہ کے۔ اور یہاں پر جو موجی کی جو والدہ ہیں وہ ایک اسکول چلاتی ہیں اور انہوں نے اپنے گھر کے اندر اسکول بنا رکھا ہے، اور اوپر کا جو پورشن تھا جس میں کہ موجی کا کمرہ تھا، جو کہ اب جس میں دلہن بھی آ گئی ہے، تو اسی اوپر والے پورشن میں واش روم بھی بنا ہوا ہے جس کو اسکول کی ٹیچرز جس کو استعمال کرتی تھی۔ اور اب جو کہ جب دلہن بھی آ کر آئی ہے تو وہ بڑی پریشان ہے، اور اس سے میں اپنے شوہر سے پوچھتی ہے کہ مجھے واش روم کدھر ہے، تو مجھے کمرے میں کہیں نظر نہیں آیا، اٹیچ بات نہیں ہے کیا؟ تو کہتا ہے کہ اٹیچ ہی تو ہے، وہ دیکھو سامنے ہے بالکل، صحن کے ایک طرف اوپر چھت میں جو صحن ہے اس کے ایک طرف ان کا بیڈ روم ہے اور سامنے کی طرف وہ باتھ روم بنا ہوا ہے۔ وہ بڑی پریشان ہوتی ہے اور اس کے لیے سارے حالات جو ہیں وہ برداشت کرنا بہت مشکل ہے، اور بہرحال وہ وہاں جاتی ہے تو اتنی دیر میں اسکول ٹیچرز کی لائن لگ جاتی ہے باہر کہ وہ سب انتظار کر رہی ہیں کہ واش روم خالی ہو تو اندر جائیں، اور جیسے ہی وہاں سے نکلتی ہے دیجو، تو وہ دلہن ہے اور وہ سب اس کو دیکھ کر بڑا مسکراتی ہیں اور ہنستی ہیں اور اس کا مذاق اڑاتی ہیں، تو اس کو بڑا غصہ آتا ہے، وہ آ کے اس بات پہ اپنے شوہر موجی سے خوب لڑتی ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے، اور پھر وہ اس غصے میں جاتا ہے نیچے اور جا کے اس کا بہنوئی جو کہ اپنی ساس کے ان کا گھر داماد ہے اور اسکول کے ساری مینجمنٹ جو ہے وہ اسی کے ذمہ ہے اور وہی چلاتا ہے، کاشف بھائی، تو وہ جا کے ان سے کہتا ہے کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے، اوپر میرا پورشن ہے اوپر والا اور وہاں پر کیوں آ رہے ہیں واش روم میں سارے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے کل ہی نوٹس بورڈ لگا دیا تھا اور ابھی میں کوئی بات نہیں، ابھی میں نیا نوٹس بنا دیتا ہوں، اور پھر وہ نوٹس تیار کر کے جا کے ٹیچرز کے اسٹاف روم میں جا کے ان کو بتا دیتا ہے کہ اب اوپر والے پورشن میں آپ نہیں جائیں گے، اس واش روم میں جو جائے گا اس کو 500 جرمانہ ہوگا، اور وہی نوٹس بورڈ لا کے وہاں لگا بھی دیا جاتا ہے، جس کو دیکھتی ہے جب دیجو تو اس کو بڑا غصہ آتا ہے، وہ کہتی ہے یار یہ کیا مذاق ہے اور کیا بدتمیزی ہے۔ اسی اثنا میں جب صبح وہ ان کی اسکول تو لگ چکا ہے اور اس کی آوازوں سے وہ اٹھ جاتی ہے، اور رات چونکہ وہ ناراض تھی کیونکہ موجی جو تھا وہ چلا گیا تھا ہاسپٹل اپنے اسکول کی اس ٹیچر کو لے کر جس نے خودکشی کر لی تھی، اس کے لیے سب نے یہ سمجھا تھا کہ شاید وہ اس کی وجہ سے خودکشی کر رہی ہے، حالانکہ وہ ویسی کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی، اور بہت ٹائم اس کو وہاں لگا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کی بہن نے جو اس کو کہانیاں سنا دی تھیں دیجو کو، تو وہ بہت ناراض تھی اور اس نے دروازہ نہیں کھولا اور موجی کو باہر صحن میں تخت پر سونا پڑا۔
اور پھر یہ اس کو اٹھاتی ہے، اور پھر کچھ دیر کے بعد اس کے ماں باپ جو ہیں وہ ناشتہ لے کر آ جاتے ہیں، اور مجھے ان کو لے کر اوپر آتا ہے، اور جو اس کی جیجو کی جو ماں ہے اس کو اس بات پہ بڑا غصہ آتا ہے کہ یہ شادی والا گھر تو نہیں لگ رہا، انہیں آج ہی اسکول لگانا تھا، آج تو چھٹی دے دینی چاہیے تھی 1-2 دن اسکول کی۔ بہرحال وہ بیچارے بڑی مشکل سے جو کہ اوپر آتے ہیں، اور پھر کمرہ دیکھ کر ان کی اور اس کو برا لگتا ہے، کیونکہ وہ ایک اچھے اور ٹھیک ٹھاک سیٹل گھر سے آئی ہے، اور اس کو یہاں پر وہ ساری سہولتیں میسر نہیں ہیں، لیکن وہ مجبور ہے مجھے یہ محبت کے ہاتھوں کہ وہ اس کو یہاں رہنا پڑے گا۔ اور پھر یہ لوگ ناشتہ کرتے ہیں، اور مجھے جو ہے وہ جا کے ماں سے کہتا ہے کہ آپ آ جائیں، وہ ناشتہ لے کر آئے ہیں اور آپ کو بلا رہے ہیں، لیکن ماں کہتی ہے کہ میں نے تو قسم کھائی تھی کہ میں لبنہ کے ہاتھ کی بنی ہوئی نیاز بھی نہیں کھاؤں گی، اور میں ناشتے کے لیے یہ قسم توڑ دوں۔ تو کہتا ہے، پھر بعد میں جب بھائی اور بھابھی اس کو ملنے کے لیے آتے ہیں تو بھائی کہتا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے حلوہ بنایا تھا، وہ تو چکھ لیں آپ۔ تو وہ کہتی ہے کہ اچھا کھا لوں گی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ماں کہتی ہے کہ اگر تمہاری بیٹی یہاں ہمارے ساتھ مل کر رہے گی، مل جل کر رہے گی، اور چاہے گی کہ ہم مل جل کر بیٹھ کر کھائیں، تو پھر ہی حالات لگتا ہے ٹھیک ہوں گے، اور دیکھا جائے گا اب یہ سب کچھ تمہاری بیٹی کے ہاتھ میں ہے۔ تو ماں کو یہ ساری باتیں سن کر بڑا عجیب لگتا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، میری بیٹی کے تو شوق بھی پورے نہیں کیے گئے۔ اور پھر وہ سب بار بار سے پوچھتے ہیں کہ اٹیچ باتھ روم کہاں ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں کر دوں گا، سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ اور پھر آخر وہ تنگ آ جاتا ہے، اور وہ جیجو سے کہتا ہے کہ یار ہماری شادی ہو گئی ہے، اب ہم ایک دوسرے کے لیے محرم ہیں، لیکن ابھی تک ہم نے ایک دوسرے کو جی بھر کے دیکھا بھی نہیں ہے، صبح سے مسائل بنے ہوئے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، اب کیا مسئلہ ہے۔ اب تو تھوڑی دیر جب بیٹھ کے دونوں پیار محبت سے باتیں کرنے لگتے ہیں تو ایک دم باہر ڈرل چلنے کی آواز آ جاتی ہے، اور جیجو اس بات پہ پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ جا کے دیکھتا ہے تو وہاں جو چپراسی ہے وہ وہاں ڈرل کر رہا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، پوچھتا ہے وہ، تو وہ کہتا ہے یہاں پہ میں CCTV کیمرہ لگا رہا ہوں واش روم کے باہر۔ اور اس بات کو سن کے تو جیجو کی اور جان نکل جاتی ہے، اور اس کو بڑا غصہ آتا ہے، اور وہ غصے میں پیر پٹکتی ہوئی کمرے میں چلی جاتی ہے۔ اور آنے والی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ جیجو جو ہے وہ اپنی پوری سسرالی فیملی کے ساتھ کھڑی ہے، اور کہتی ہے کہ مجھے اسکول جانے کا کبھی بھی شوق نہیں رہا تھا، اور بچپن میں میں نے اسکول نہ جانے کے بہانے کرنے پر بہت مار بھی کھائی ہے، لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ میں بیاہ کر اسکول میں ہی آ جاؤں گی۔ اور اب یہ سارے مسائل جو ہیں وہ اب دیکھنا یہ ہے کہ مجھے جو کہ بڑے وعدے کرتا ہے، دعوے کر رہا ہے کہ میں سب صحیح کر دوں گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ سب یہ حالات کب ٹھیک ہوں گے، اور وہ کیا یہ سب کرنے میں کامیاب ہوگا یا نہیں، اور اس کی فیملی کیا سب کا ساتھ دے گی، یا ان کے لیے اور مسائل پیدا کرتی جائے گی۔ اور یقیناً یہ جو مسائل آئیں گے وہ آپ سب کو ہنسانے کے لیے وسائل پیدا کریں گے۔ تو دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ دل والی گلی میں۔